سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی کا قصہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لوط نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ تو ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن سکا سوائے اس کے کہ بول پڑے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو چھوڑ دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو محفوظ فرما لیا، اس بستی سے نکال دیا، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، پہلے پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کو لانے کی کوشش کی گئی، اور ماشاءاللہ یہ پچھلے دنوں سے چل بھی رہا ہے جو آئیلینڈ فلم کا، کہ پاکستان میں بین کر دیا گیا۔ یاد رکھیں پہلے بھی ملالہ یوسفزئی اس خبیثہ نے یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ مجھے نہیں پتا لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، اگر تم کسی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ تو ایک کانٹریکٹ پہ سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمارے لوگوں نے اس کو میم بنایا، بڑا مذاق میں لے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ گوگل میں اس کو اس کے اقوال زری میں شمار کیا جا رہا ہے، اور اس کو اسی طرح پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ آج اس کو ہم نے مذاق لے لیا، ہماری آنے والی نسلیں اسی ملالہ خبیثہ کو اپنا ہیرو بنائیں گی۔ ہمارے یہاں قریب ایک بک سٹور ہے، احمد بک سینٹر میں، وہاں گیا ایک مرتبہ کچھ لینے کے لیے، تو وہاں میں نے جب سٹیکرز دیکھے نا تو میں بنا ہوا تھا پاکستان کی اہم شخصیات، تو اس میں ملالہ کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ابھی یوں بچوں کے سٹیکرز میں آئی ہے تو یہ اللہ سے ڈرو کہ یہ خبیثہ تمہاری کتابوں میں بھی آ جائے مطالعہ پاکستان کی۔ اللہ ہمیں بچائے اس وقت سے کہ ہم اپنے بچوں کو اس خبیثہ کے بارے میں پڑھیں۔ یہ پاکستان کی غدار، یہ امت مسلمہ کی غدار، اور ہم نے اس کو بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہی کام ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ایک بات یاد رکھیے، فرض کریں آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں کسی سے اگر بدبو آ رہی ہے یا اس جگہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں، کچھ دیر بعد آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، آپ کو بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ہر سال عورت مارچ ہو رہا ہے، ہر سال ہو رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی اس قسم کی بیہودہ فلم آ جاتی ہے، اور ہماری ماشاءاللہ فلم انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری کے اندر تو بیڑا غرق کر ہی دیا گیا نا۔ یہ جو عورت کو امپاور میں لانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے سو کالڈ امپاورمنٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں عورتوں کو، یہ اللہ رسول کے غدار ہیں اور اس سے دشمنی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، عورت کو وہ حقوق دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کو پہلے سے اسلام دے چکا ہوا ہے، انہی کے اندر مزید حدوں کو پار کرتے ہوئے یہ لوگ فلموں میں استعمال کر رہے ہیں انہی چیزوں کو۔ اور یاد رکھیے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، آپ کو ان چیزوں کی بھی آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی، اور آپ کی آنے والی نسلیں اس کو نارمل لیں گی۔ یاد رکھیے، جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہم اس سے سیکھتے ہیں اور ہم ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب کارٹون دیکھا کرتے تھے اپنے بچپن میں، تو کیا ہم اپنے سپر ہیروز کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے؟ کوئی انکار کرنا چاہے تو کرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہمارا بھی شوق تھا کہ ہم بین 10 کی طرح بنیں، ہم اپنے سپر مین کی طرح بنیں، بیٹ مین کی طرح بنیں، ہمارے پاس بھی کاش ڈوریمون ہوتا، ہماری سارے کی خواہش تھی، اور ہم سارے آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جو جس قسم کی فلمیں آ رہی ہیں، جس قسم کے کارٹون آ رہے ہیں، کیا ہمارے آنے والے بچے ان کارٹونوں کی طرح، ان فلموں کے ہیروز کی طرح بننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دیکھیں، جو مارول دیکھتے ہیں بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ مارول دیکھنے والے پاگل ہوتے ہیں مارول کے پیچھے۔ جو اینیمے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اینیمے دیکھنے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک چیز 24 گھنٹے ان سے باتیں کرا لو نہیں تھکیں گے وہ۔ اسی طرح سے چونکہ وہ آپ کے دماغ پہ جب اثر کرنا شروع کرتا ہے، بار بار آپ کو دکھایا جاتا ہے، آپ کے لیے وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہو۔ ان کے اسپیشل ایکٹس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہی کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ناموں پہ کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اتنا انفلوئنس ڈال رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بھی ہم عادی ہو جائیں گے، اور یہ بھی اسی طرح سے ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کے اندر انفلوئنس ڈالا کریں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے۔ ہمارا ملک کسی ملالہ خبیثہ کے نام پہ نہیں بنا تھا، ہمارا ملک کسی ٹرانسجنڈر کے نام پہ نہیں بنا تھا،
ہمارا ملک ان انگریزوں کے نام پہ نہیں بنا تھا. جب انگریز مسلمان ہوتا ہے پاکستان آتا ہے تو واپس جا کے کیا کہتا ہے کہ جس نظام کو ہم تھوک کے آئے تھے، جس نظام کو ہم نے تھوکا اسلام قبول کیا، پاکستان کی بچیاں، پاکستان کی خواتین، پاکستان کے مرد حضرات، پاکستان کے کاروباری اسی نظام کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں.